اسلامی واقعات کے معزز ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام دلی حاجات پوری ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا اور ایک تندور والے کا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تو دینار جو میری والدہ نے مجھے دیے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا۔ اللہ کے سوا کس سے مانگے؟ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے مانگوں یا کچھ بھی کہوں۔ اگر اس ویرانے میں یا جنگل میں کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے منظور نہ تھا۔ اور قرض تو میں نے لینا ہی نہیں چاہا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن کیا کریں کہ اس جنگل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد فرما دے اور غیب سے ہی میری روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں کسی سبزی کے پتے کو کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب کا رش پڑ جاتا۔ آخرکار میں شہر کو لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تب ہی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو وہ آپ کے سامنے تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، بلکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ کھائیں تو ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا۔ اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی کبھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ والے کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کے لیے عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے فرمایا ہاں، میں وہی عبد القادر ہوں۔ تو اس نان بائی نے کہا کہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان تو کیا آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے اور روزانہ بس مجھے ایک نان دے دیا کرنا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے بس ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا
میں اپنی کتاب پڑھنے لگا اور علم حاصل کرنے لگا۔ علم کی منزل طے کرتے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ اسرار و رموز کھل رہے تھے۔ وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو عام آدمی کو پتہ نہیں چل سکتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ بڑی محبت سے مجھے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی قرض لٹا دوں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اسے نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اور نان والے کو پیسے دینے چاہیے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ کتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس نہیں گیا کہ کیسے اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا قرض کیسے لٹاؤں گا اور اچانک غیب سے آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نان بائی سے اب روٹی نہیں لوں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ کے قرض کو لٹانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، آپ اس جگہ پہ جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے وہاں جو بھی چیز ملے گی اسے اٹھا لینا اور نان والے کا قرض ادا کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس مقام پر پہنچا، وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ دور ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، آٹے کا تھیلا اٹھایا اور نان بائی کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ خود دیکھ لیں۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور آٹے کا تھیلا کھولا، جسے وہ آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا، اسے دیکھ کر حیرت کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا ہے اس تھیلے میں؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ تمہیں ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے اس کے پاس تو بے حساب ہی رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور اللہ سے ہی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔